جتنے پیغمبر دنیا میں آئے وہ جب 40 سال کے ہو جاتے اللہ ان کے سر پہ رسالت اور نبوت کا تاج رکھتا، پھر ان کو کوئی کتاب دیتا، جیسے کسی کو انجیل، کسی کو تورات، کسی کو زبور، کسی کو صحیفے، پھر ان کی ذمہ داری لگاتا کہ اپنی اپنی قوم میں تم واعظ کرو، تبلیغ کرو، پھر وہ تبلیغ کرتے۔ لیکن رسول اللہ کا معاملہ اللہ نے بالکل الگ رکھا، باقی نبیوں سے بالکل الگ۔ ابھی دنیا بھی نہیں بنی تھی، نہ یہ آسمان، نہ یہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجنے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ساری روحوں کو اللہ نے جمع کر لیا۔ جمع کرنے کے بعد جیسے آپ بیٹھے ہیں، ان کو خاص وجود دیا، جسم دیا، وہ ایسا مجمع لگائے بیٹھی ہیں ساری روحیں، لیکن وہ روحیں صرف نبیوں کی ہیں، ان میں کوئی بھی قادیانی نہیں ہے، سارے سچے پیغمبر ہیں، جو دنیا میں آنے والے سچے پیغمبر وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کر کے ان سے ایک قرارداد پاس کروائی، ان کے سامنے پہلے پیش کی، اور پھر انہیں کہا کہ کیا تم اسے مانتے ہو؟ سب نے کہا مانتے ہیں۔ وہ قرارداد اللہ نے قرآن میں بیان کی، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ وہ وقت یاد کرو جب پروردگار عالم نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے ایک عہد و پیمان لیا، فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، دنیا میں تم جاؤ گے، میرے نمائندے بن کر جاؤ گے، میں تمہیں علم و حکمت سے بھی نوازوں گا، کتابیں بھی تمہیں عطا کروں گا، شریعت بھی تمہیں عطا کروں گا، تم دنیا میں میرے مبلغ بن کر میری بھٹکی ہوئی مخلوق کو جنت کا راستہ دکھاؤ گے، جہنم سے بچاؤ گے، میری طرف دعوت دو گے، بلاؤ گے۔ ثم جاءکم رسول، پھر اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری موجودگی میں ہمارا آخری تاجدار آمنہ کا لال محمد رسول اللہ آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ رسول ان ساری باتوں کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہوگی، تمہاری تورات کی تصدیق کرے گا، انجیل کی تصدیق کرے گا، زبور کی تصدیق کرے گا، تمہاری رسالت و نبوتوں کی تصدیق کرے گا۔ اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور بھی ضرور اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے، پھر تمہاری ذمہ داری ہوگی اس کے آنے کے بعد آسمان سے اترنے والی کتاب تورات بھی بند ہو جائے گی، انجیل بھی بند ہو جائے گی، زبور بھی بند ہو جائے گی، تمہاری نبوتیں منسوخ ہو جائیں گی، پھر صرف اسی کی نبوت کا ڈنکا بجے گا، تمہاری ساری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، اس کی کتاب تمہاری کتابوں کی ناسخ ہوگی، اس کی نبوت تمہاری نبوتوں کی ناسخ ہوگی، تمہاری نبوتیں منسوخ ہو جائیں گی۔ جب آمنہ کا لال آئے گا، آمنہ کے لال کے آنے کے بعد قصور والوں، اللہ کے سچے پیغمبروں کی نبوتیں بھی نہیں ٹھہر سکتی،
کسی امتی کی امامت کیسے ٹھہرے گی؟ سوچئے گا ذرا گھر جا کے، لڑائی بھڑائی کی بات نہیں، گھر جا کے تنہائی میں سوچئے گا، جب اللہ کے سچے پیغمبروں کی نبوتیں بھی منسوخ، اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے صرف اسلام کو دیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی سابقہ ادیان گزرے ہیں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں رہا کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نے جو کچھ قیامت تک لوگوں کو دینا تھا وہ ہم نے مکمل کر دی۔ کسی شریعت میں یہ نہیں کہا سوائے اسلام کے۔